بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے فوج طلب۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ایس او پیز پر عمل کروانے کے لیے پاک فوج سڑکوں پر آئے گی۔ پاک فوج رینجرز اور پولیس کی مدد کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی شہریوں کو ماسک پہننے اور کورونا ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی اپیل۔ عمران خان نے کہا احتیاط نہ کی تو چند دنوں میں بھارت جیسے حالات ہونے والے ہیں۔ لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا، شہر بند کرنا پڑیں گے۔ لاک ڈاؤن سے سب سے زیادہ نقصان غریب لوگوں کو ہوگا۔ 5% سے زائد مثبت شرح والے اضلاع میں اسکول بند کرنے کا فیصلہ۔ زیادہ کیسز والے علاقوں میں 9ویں سے 12ویں تک کلاسز عید تک بند کی جائیں گی۔ اسد عمر کہتے ہیں شام 6 بجے کے بعد صرف ضروری چیزوں کے کاروبار کی اجازت ہوگی۔ عید تک آؤٹ ڈور ڈائننگ پر بھی پابندی، ٹیک اوے کی اجازت ہوگی۔ کورونا کی تیسری لہر بدستور بے قابو، 140 اموات۔ ملک میں وبا سے انتقال کرنے والوں کی تعداد 16,842 ہو گئی۔ 5,870 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 10.9% ریکارڈ۔ کینیڈا نے پاکستان پر 30 روز کے لیے سفری پابندیاں عائد کر دیں۔ توشہ خانہ ریفرنس میں احتساب عدالت کے اشتہاری ملزم نواز شریف کی جائیداد نیلامی کا حکم۔ چیئرمین ایس ای سی پی کو نواز شریف کے شیئرز فروخت کرنے کا حکم۔ ڈپٹی کمشنر لاہور اور ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ کو بھی نواز شریف کی اراضی فروخت کرنے کا حکم۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دیا گیا۔ شہباز شریف کو کوٹ لکھپت جیل کے باہر لیگی رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے استقبال کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی ضمانت منظور کی تھی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتے ہی بد نظمی کا شکار۔ اپوزیشن نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر لیا، شدید نعرے بازی۔ اپوزیشن نے پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنے کا مطالبہ کیا۔ ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ ایوان کو رولز کے مطابق چلانے دیا جائے۔ اپوزیشن کے شور شرابے کے باعث اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ احسن اقبال کہتے ہیں حکومت نے ایجنڈے سے اہم ترین افراد کو نکال دیا۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کرنا چاہتے تھے، وقفہ سوالات ضروری نہیں تھا۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کوئی بات نہیں کرنے دے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عزت نہیں۔ قومی اسمبلی میں حکومت ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بحث کرنے سے گریزاں ہے۔ مولانا اسد محمود کا حکومت کو ہوش کے ناخن لینے کا مشورہ۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ کس قانون کے تحت ٹی ایل پی کو کالعدم قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر مری پہنچ گئے۔ عمران خان کوہسار یونیورسٹی مری ٹی بی سینٹوریم کی اپ گریڈیشن کا افتتاح کریں گے۔ وزراء، معاونین خصوصی، ارکان اسمبلی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ جہانگیر ترین گروپ بریک تھرو کے لیے سرگرم۔ گورنر پنجاب سے اہم ملاقات کی۔ راجہ ریاض احمد، اجمل چیمہ، خیال احمد کاسوترو سمیت دیگر شریک۔ چودھری سرور کی ارکان اسمبلی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ چودھری سرور نے کہا کہ وزیر اعظم سے آپ کی ملاقات یقینی بنانے میں کردار ادا کروں گا۔ جہانگیر ترین سے صاحبزادہ محبوب سلطان، امیر سلطان کی بھی ملاقات اور حمایت کا اعلان۔ پی ٹی آئی ایم پی اے عمر تنویر بٹ کی بھی جہانگیر ترین سے ملاقات۔ پیٹرولیم بحران کے مرکزی کرداروں کے گرد گھیرا مزید تنگ۔ نیب راولپنڈی نے پیٹرولیم بحران 2020 کی تحقیقات شروع کر دیں۔ سیکٹری پیٹرولیم ڈویژن، ڈی جی آئل، اوگرا اور آئل کمپنیوں کے کردار کی انکوائری ہوگی۔ ریفائنریوں، مارکیٹنگ کمپنیوں، انٹرا اسٹیٹ کمپنی افسران کے خلاف بھی انکوائری ہوگی۔ زراعت کی تباہی، بلاول بھٹو کی حکومت پر کڑی تنقید۔ بلاول نے کہا عمران خان کو اقتدار ملتے ہی زراعت کا شعبہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ عمران خان نے زراعت دشمن پالیسیاں تبدیل نہیں کی۔ حکومت کے خلاف احتجاج میں کسان ہمارا ہراول دستہ ہوں گے۔ حکومت کی غلط پالیسیوں کی بدولت کسان مفت ٹماٹر بانٹتا رہا، کوئی داد رسی نہ ہوئی۔ خبروں کی تفصیل ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خبروں میں دوبارہ خوش آمدید۔
प्राइम मिनिस्टर परफॉर्मेंस डिलीवरी यूनिट पर शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरीट अनिल सईद ने बाराकाऊ में स्पेशल मैजिस्ट्रेट और टाइगर फोर्स की टीम के हमरा प्राइस चेकिंग की। मजीद तफसीलात जानते हैं मुशर्रफ यासीन की इस रिपोर्ट में। PMDU पर शिकायत के बाद असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरीट अनिल सईद ने स्पेशल मजिस्ट्रेट और टाइगर फोर्स की टीम के साथ इस्लामाबाद के इलाके बाराकाऊ में अशिया की कीमतों की चेकिंग की और कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायज़ा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर अनिल सईद ने बाराकाऊ के इलाके में कैश एंड कैरीज, बेकरीज और सब्जी और फ्रूट शॉप्स पर प्लास्टिक बैग्स के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकने के लिए छापे मारे, जिसके बाद एक कैश एंड कैरी स्टोर और एक दुकान को सील करके 2 दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया और बाकी खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने करके वार्निंग दी गई। मुशर्रफ यासीन, हक न्यूज़, इस्लामाबाद। ज़माना कदीम से सहरी के वक्त लोगों को ढोल, डफ और टीन डब्बा बजाकर नींद से जगाया जाता था। आरफ वाला में आज भी ढोलची कदीम रवायात को बरकरार रखे हुए है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इमरान की इस रिपोर्ट में। रोजेदारो, अल्लाह नबी दे प्यारो, रोजे दा टाइम हो चुका है, रोजा रख लो। रखो रोजे, पढ़ो नमाज़, अल्लाह ने फरमाया। ढोल बजाते, सहरी के लिए उठाते, ये ढोलची माह रमज़ान में कदीम रवायात को बरकरार रखे हुए हैं। अरहवाला की गलियों बाजारों में ढोल बजाते ढोलची अरसा दराज से लोगों को सहरी की बरकतें समेटने के लिए नींद से बेदार करते आ रहे हैं। तो काम शुरू की उठान कर रहे हैं ते शहरी लोगों ਨੂੰ ਰਖਾਣੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ, ਕੋਈ ਆਟਾ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। गलियों, बाजारों और कूचों में बजने वाले ढोल, डफ और टीन के डब्बों की आवाज़ बिलाशुबा रोज़ादारों के लिए इस बात का पैगाम है कि वो सहरी की बरकतें समेटने के लिए नींद से बेदार होकर सहरी का एहतमाम करें। ढोल बजाने वाली रवायत एक कदीमी रवायत है। रोज़ादारों को फ़ायदा होता है कि जो अपनी नींद से बेदार हो जाते हैं, उठाते हैं सहरी टाइम। ये बहुत ही अच्छा इकदाम है, तो पुरानी रवायत है, बरकरार रहनी चाहिए। ठीक है, अल्लाह पाक इन्हों ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। दूसरा ये गरीब लोग ने इन्हों की माह रमज़ान के आखिरी अशरे इमदाद भी हो जाती है, मखीर हज़रात इन्हों की इमदाद करते हैं। महंगाई के इस दौर में ये ढोलची सहरी के वक्त जगाने की रवायत को ज़िंदा रखने के साथ साथ अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए रोज़गार भी जारी रखे हुए हैं। मोहम्मद इमरान, हक न्यूज़, आरफ वाला। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।